مفرد ہے کیونکہ ایک کلمہ ہے اور ایک ہی معنی پہ دلالت کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ سامنے والا جو لکھا ہوا ہے نا، ایک یہ ہے، دوسرا بھی ایسا ہی ہے یا کوئی فرق ہے؟ ایک تو یہ ہے نا، یس الاستاذ خالدن جو سامنے لکھا ہوا ہے، دوسرا جملہ میں نے آپ لوگوں سے بنوایا، الاستاذ یس خالدن، تو اس جملے میں جو یس ہے یہ مفرد مرکب ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں۔ ترکیب کریں۔ جی استاد، زبیر صاحب ترکیب کرے اس کی۔ نہیں استاد جی، یہ ترکیب مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ترکیب سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ عبید الرحمان سے ترکیب کریں۔ یہ حضرت میں بھی تھوڑا کمزور ہوں اس میں۔ کمزور نہیں ہے یار، کیوں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں؟ آپ تو اچھے جوابات دے رہے ہیں۔ نحو میں تھوڑا آج کمزور میر ہے۔ صاحب کمزور نہیں ہے، پھر بھی کمزور نہیں ہے، جب آپ کے اجرا ہو جائے گا انشاءاللہ تو بس تعمیر آپ یاد کریں پکا، مضبوط یاد ہو، اس کو ٹائم دے دے۔ جی بہتر ہے۔ اور کوئی ساتھی کون ترکیب کر سکتا ہے؟ ترکیب کریں۔ استاد جی، الاستاذ یسأل خالدن کی۔ جی جی استاد جی، اس میں الاستاذ اس میں مبتدا ہے اور مسند الیہ ہے، اور یسأل اس میں فعل ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو استاذ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور مسند الیہ فاعل ہے ہوا اس کے اندر، اور ہوں خالدن مفعول بھی ہے۔ یسأل اور خالدن مل کے جملہ فعلیہ یس اور خبریہ خالدن ہوئے، نہیں، اور نہیں، یہ یس اور استاذ خالدن کی نہیں، یس اور خالدن نہیں، بلکہ یس اور ہوا اور خالدن، بھائی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سارے ملیں گے نا، فاعل کے جی استاد بغیر جی، تو جملہ کام نہیں ہوتا، فاعل کے بغیر تو جملہ ناقص رہتا ہے۔ جی استاد جی، فعل اپنے فاعل چاہیے ہوا اور مفعول خالد کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور یہ پوری استاذ کی خبر بن کے، مسند کی خبر بن کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں بتایا کہ چاہیے، یس ہمارے یہاں نماز کا وقت چینج ہو گیا، صبح پہ جمعہ کو۔ اچھا، تو بس جلدی ختم کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے بتائیے اسی جملے میں آپ ہمارے نے یہاں جو تو یہ ترکیب کی اس جملے 8:15 میں۔ میں جماعت ہو رہی ہے۔ اچھا، جی استاد جی، کیا کرے پھر؟ ایسا ترتیب نہیں ہو سکتی کہ آپ کلاس کا اپنی جماعت ٹائم پورا کریں؟ اب نماز 8:15 ہو رہی ہے نماز جماعت کے ہمارے بعد چونکہ ابھی شمالی علاقے نہیں، اور یہ جنوبی تھوڑی سی علاقے بات الگ یہ ہے کہ الگ یہ اوقات ہے تو یہ جو آج یہاں۔ ترکیب شروع کی ہے، یہ تھوڑی سی ایک تو شروع ہوئی ہے، پھر ایک دم سے کچھ ایڈوانس فارم میں چلی گئی ہے، تو تھوڑی سی پیچھے ریورس گیئر لگا لیں تاکہ کچھ چھوٹی اور آسان ترکیب سے شروعات کریں۔ چلو ٹھیک ہے۔ اگر ایسے ہے نا کہ پہلے آپ جملوں کی ترکیب آپ خود کروا دیں، خود بتا دیں، آپ سمجھا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کریں گے۔ اصل میں جیسے آپ کروا رہے ہیں ایسے ہم نے پہلے کی نہیں ہے جی، اچھا میں نے تو نہیں کی، باقی ساتھیوں کو پتہ نہیں جی۔ اچھا، نہیں تو فعل فاعل آپ لوگوں نے نہیں بنایا کہ فعل فاعل میں جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یہ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ استاد جی، ہمارے 2-3 ساتھی جو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور ایڈوانس گئے ہوئے ہیں نا اس میں عربی میں، لیکن ہم جیسے ہوں جو ہے نا تھوڑے سے کمزور ہیں، ہمیں ذرا تھوڑی سی شروع سے معاملات چاہیے، ذرا سا آسان سے شروع کر دیجیے، جزاک اللہ۔ یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فعل فاعل مفعول بھی اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا نہیں؟ استاد جی پڑھا جیسے ہوا ہے، لیکن وہ نحو دو میر کلموں کا۔ نحو میر میں اس کا ذکر چلا ہے، لیکن ترتیب سے یہ چیز نہیں پڑھائی گئی۔
بہرحال یہ تو آغاز ہی ہے، ابتدائی ہے۔ چلو آپ بتائیں نا، یس الاستاذ خالدن بھائی جلیل قریشی صاحب اسی کی ترکیب کرے، یس الاستاذ خالدن، جلیل قریشی صاحب شروع کرے آپ میں سے۔ یہ آسان ہے، یہ بالکل ابتدائی ہے، شروع میں ہم نے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ جو پڑھا ہے نا، بس وہی ہے، آگے نہیں ہے، ایڈوانس لیول نہیں ہے۔ آپ اسے کریں، یس الاستاذ خالدن، آپ شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ جی بھائی جلیل قریشی صاحب، جو آسان سے کر لے، بھی ذهب بسم زید کو اللہ۔ کر لے، ضرب زید کو لے، یا کوئی بھی کرے۔ ہاں یس الو فیل ہے، استاد و ہوں فائل ہے، جی اور خالدن مفعول ہے، ہاں، مفعول بھی ہی ہے۔ اور استاد جو ہے وہ مبتدا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، مبتدا نہیں ہے نا، مبتدا تو شروع میں ہوتا ہے، جملے جملے کے شروع ٹھیک میں ہے جب اسم ہونا تو مبتدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تو یہاں پر تو الاستاذ جملے کے شروع میں نہیں ہے نا، یہ تو بعد میں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ جی تو تو یہ یہ سالو جملہ جو ہے نا، مثبت فعل ہے، الاستاذ مصدر فاعل ہے، اور خالد مفعول بھی ہے۔ اب ان کو ملاؤ۔ جی ہاں، بس اس سے آگے ملانا جو ہے نا وہ پھر اس کے لیے تھوڑی سی اور کلاس چاہیے۔ ہاں، نہیں، اس فعل کے فاعل اندر اور جو ہے مفعول وہ بھی مل کے، فیل فائل فعل مفعول فاعل اور مفعول مل کر، بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا بس۔ جی ہاں، جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا اور اس سے ہاں خبر بن جائے گی۔ جملہ فعلیہ ہاں، تو جملہ فعلیہ خبریہ کیوں ہیں؟ کہ کیونکہ شروع میں فعل ہے۔ اس میں شروع میں فعل لگ گیا، ہاں، زید قائم کی ترکیب آپ کریں۔ فعلیہ خبریہ، زید قائم کی ترکیب کریں آپ۔ فاعل یعنی فاعل تو استاد ہے نا، اگر استاد و یسال و خالدن ہو تو پھر وہ فی الحال یہ چھوڑ دیں، وہ فی الحال اسمیہ چھوڑ دیں۔ خبریہ۔ اچھا ہاں، وہ آپ ایسا کریں، زید القائمن کی ترکیب کریں، زید القائمن، الاستاد و خالدن، یہ زید القائمن کی ترکیب کریں۔ اس فائل استاد فائل ہے، خالد مفعول ہے، استاد جی اور فرما رہے ہیں کہ یسالو زید قائم کی ترکیب کریں، زید قائم کی ترکیب کریں۔ زید قائد، جی، زید جو ہے وہ فائل ہے، اور زید فاعل کیوں ہے؟ دیکھو نا، فاعل تو فعل کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کو نحمیر یاد ہے؟ جی نحمیر یاد ہے آپ کو؟ جی سمجھ جی میں جی بڑے نہ آیا ہو، لیکن یاد ہے یا نہیں؟ یاد ہو تو، جی، یاد تو نہیں ہے لیکن نا امید کا یاد نام نہیں یاد ہے۔ ہے تو پھر تو مشکل ہوگا، پھر تو دیکھ لینا آپ، میں آپ کو شروع سے ہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو نحمیر سمجھ میں نہ بھی آئے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یاد ہو، بس آپ کامیاب ہے۔ نحمیر یاد ہو تو آپ کو سب کچھ خود سمجھ میں آ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ جو ترکیب ہے یا اجرا وغیرہ تو شروع میں تو ذرا ایسا ہوتا ہے نا، شروع میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو تعمیر یاد ہو تو یہ ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آ ہی جاتی ہے، اجرا ہو جاتا ہے، ترکیبیں ہو جاتی ہے، عبارتیں، اس کا اتنا تمرین اور ہو جاتا ہے کہ بس پہ کوئی پریشانی نہیں رہتی، لیکن تعمیر یاد کرنے کی بنیادی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس سے ہاں، آپ تو کرتے فائل ہیں کے پھر بغیر انشاءاللہ۔ ترکیب مفید نہیں ہو سکتی نا، ظاہر سی بات ہے کہ فائل نہ ہو تو فائل کے بغیر جملہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ فائل نہ مجہول ہو تو جملے سے فائل کے بغیر، کیا ہو رہا ہے؟ جی جی یہ تو خیر کسی نے سوال کیا تھا، اس کا جواب دیا، لیکن یہ جو بنیادی بات ہے نا، تو ابھی آپ کو ترکیب میں ذرا دشواری پیش آ رہی ہے، تو یہ تو بالکل شروع والی بات ہے نا، اگر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی جو تعریفیں آپ نے پڑھی ہے، اور جو تو اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، یعنی کتاب کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، یہ کوئی ایسے مشکل ترکیب نہیں ہے۔ تو تعمیر یاد ہو تو جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کے جہاں آپ لوگوں نے یاد کیا ہے تو اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ تو اور ساتھی بولے کرے، شروع کرے ایسے۔
حضرت ہماری کتاب میں ویسے ہی ترکیب تو نہیں ہے، جیسے آپ مثلا فرما رہے مثلا ہیں کہ میں جہاں پہ جملے اسمی اور فعلیہ کی ہم نے تعریفیں یاد کی ہیں، تعریف تو ہمیں یاد ہے کہ جس جملے کے شروع میں فعل آ جائے تو جملہ فعلیہ، جس جملے کے شروع میں اسم آ جائے تو جملہ اسمی ہے، لیکن یہاں پہ ترکیب نہیں ہماری تو کتاب میں نہیں ہے۔ دیکھیں نا، وہ تو ترکیب کی کتاب نہیں ہے نا، وہ تو نحو کی کتاب ہے، لیکن وہ ساری باتیں اس میں ذکر ہو گئی ہے۔ اس پہ تو یہ بات لکھی ہوئی ہے نا کہ جو فعل ہوتا ہے تو اس کو مسند کہتے ہیں، اور وہ مسند ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے، بعد میں جو ہے نا وہ فاعل ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو بھائی فعل اور فاعل جو ہے نا مسند اور مسند الیہ مل کر بس جملہ خبریہ ہو گیا۔ اسی طرح یہ بھی حضرت پڑھا جو ہے کہ جملہ اسمیہ میں ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور دوسرا والا مسند اور اس کو خبر کہتے ہیں، شروع والا مسند الیہ ہوتا ہے اس کو مبتدا، یہ پڑھے ہوئے ہے نا۔ تو مسند الیہ مبتدا اور دوسرا والا مسند خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ جس کے شروع میں اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یہ بھی پڑھا ہے۔ جس کے شروع میں فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ بس اب انہی باتوں کو ملا لیں گے تو بس ترکیب ہے۔ باقی تو ایک ایک لفظ کی ترکیب جس طرح ہم کر رہے ہیں نا، وہ ترکیب تو وہ نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے، وہ تو نحو کی کتاب ہے، قواعد کی کتاب ہے نا۔ تو حضرت بہرحال آپ جیسے فرما رہے ہیں مشکل نہیں ہے، لیکن کریں گے تو آسان ہو گیا، جیسے ہم نے ایسے کی نہیں، جیسے آپ کروا رہے ہیں ماشاءاللہ، ایسے آپ کروائیں گے دو چار بار تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گی، پھر مشکل بس نہیں انشاءاللہ ہوگی۔ کرتے رہیں گے، لیکن یہ کہ نحومیر کسی کو یاد نہ ہو تو یہ ترکیبیں نہیں کر سکتا، یہ پکی بات ہے۔ نحومیر آپ لوگ دہرائی کرے، پیچھے سے بھی دہرائی کرے روزمرہ، اجرا بھی اگر اجرا بھی اسی کے لیے آسان ہوگا جو ان کو نحومیر یاد ہو، ترکیبی بھی اسی کے لیے آسان ہوگی جس کو نحومیر یاد ہو۔ اگر نحومیر کسی کو یاد نہیں ہوگا تو پھر وہ نحومیر کو پکا کرنے کا جو ہے نا فوری طور پر پروگرام بنائیں اور فارغ ٹائم دے دیں، نحومیر کو پیچھے سے یاد کرے۔ نحومیر یاد نہ اچھا ہو تو ترجمہ کرنا، ترکیب کرنا، عبارت پڑھنا، عبارت پر اعراب پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر مشکل ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے قواعد یاد نہ ہو تو قواعد کا اجرا کیسے کر سکے گا پھر؟ حضرت قواعد قواعد کو یاد جاری کریں گے ساتھ ہی، حضرت جیسے آپ فرما رہے ہیں نام یاد کریں اور ساتھ ہی اس کو اپلائی بھی کریں، اس کی مشق بھی کریں، تو پھر زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گی۔ اگر صرف آپ فرمائیں کہ پوری کتاب کے قواعد پہلے یاد کر لیں بعد میں اس کا اجرا کیا جائے تو ایسے تو وہ تو مشکل کر ہوگا رہے ہیں نا۔ نا، جی وہ تو کر رہے ہیں نا، ہم تو یہ تو کر رہے ہیں۔ جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ شروع میں اس طرح پوری کی پوری سمجھ میں ہر کسی کو نہیں آتی، کسی کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن یعنی پورے اپلائی جو ہے اور اجرا اور ترکیبیں شروع میں ہر کسی کو پوری سمجھ میں نہیں آ جاتی۔ اب کلاس میں کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں، یہ آن لائن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے بھی عام کلاس کی بھی بات کر رہا ہوں، جو ہم پڑھاتے ہیں، میں خود جو ہے نا وہ پڑھا رہا ہوں، پچھلے سال بھی میں نے نحومیر پڑھائی ہے، اس سال بھی نحومیر پڑھا رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ شروع میں پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، بس شاید کوئی ایک دو تین ہوتے ہیں کہ بس ان کو بھی تھوڑا سا آگے جا کے ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کچھ دن آگے تک، زیادہ ذہین ہوتا ہے یا زیادہ بات لینے والے ہوتے ہیں، لیکن سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ نحومیر یاد کرنا، یہ تو اجرا تو ہوتا ہے، اجرا وغیرہ تو کرتے رہیں گے ساتھ میں، لیکن نحومیر یاد کرنا یہ بنیادی بات ہے، تو اس کو ساتھی اہمیت دے دی، اتنی زیادہ اہمیت دے دے کہ سب کچھ سے زیادہ اہمیت نحومیر یاد کرنے کو دے دے۔ نحومیر یاد ہوگی نا تو یہ ساری باتیں خود بخود آسان ہو جائے گی۔ نحومیر پہ اچھے ہوگا تو یہاں آپ نحومیر سنتے نا طلبہ سے، تو وہ نحومیر سناتے، ان کو ٹائم ملتا ہے تو اتنے ٹائم میں 15 منٹ میں آپ نے پورے نحومیر سنانے ہیں، لیکن اس میں اٹکن نہیں ہوگا، تو وہ سناتے ہیں پھر پورے نحومیر کو، اس میں ایک اٹکن نہیں آتا، اس میں اٹکن آتا ہے تو وہ نحومیر کا اچھا جا کے دوبارہ یاد کرنا ہوتا ہے پھر اس کو۔ جی حضرت اور یاد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحومیر کی اہمیت کا آپ کو میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ آپ کسی بھی ادارے میں جا کے پوچھے، یہاں تک کہ آپ ریون میں ریون میں جا کے دیکھ لیں، یا وفاق کے جتنے مدارس ہیں نا، آپ جتنے بھی بعض تو چھوٹے مدارس ہوتے ہیں وہ تو خیر داخلہ دے دیتے ہیں ویسے بھی، لیکن جتنے بھی اہم بڑے اور مدارس ہیں، کسی بھی مدرسے میں داخلہ لیتے ہوئے آپ معلوم کر لیں وہاں، اگر آپ دوراجی سے بھی داخلہ لیں گے نا، 8ویں کلاس میں، 6 میں، 5 میں، کسی بھی درجے میں داخلہ لیں گے تو آپ سے جو ہے نا وہ عامر کے امتحان لیں گے۔ یعنی کچھ کتاب ایسی ہے جو کہ اتنی ضروری ہے کہ کسی بھی درجے میں، اب ریون میں بھی آپ داخلہ لیں گے، دوراجیس میں جب جاتے ہیں، ریون میں دوراجیس میں جاتے ہیں، دوسری شاخ ہوتا جاتے ہیں، تو ان سے نحومیر کے امتحان لیتے ہیں، نحومیر ان سے سنتے ہیں، کوئی یاد ہے یا نہیں، جگہ جگہ پوچھتے ہیں۔ یہ اتنی بنیادی کتاب ہے، یعنی یاد کرنا اس کا سمجھ میں آ جاتا ہے، پر یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔
साथी अक्सर साथी जो है इसमें ही परेशान होते कि समझ में नहीं आ रहा, और ये भी वो अलग बात है कि भाई हम समझाने की कोशिश करेंगे जिस कदर हो सके, लेकिन असल बात यह है कि हमें याद हो, समझ में नहीं ये आ जाने किसी को, और वो ये जहन बना दे कि भाई मैंने बस सैलम करना है, तो उसने हमीर पक्का याद करा, ये मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि ये चीजें सारे उसको समझ में आ ही जाएगी। जी हजरत, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है ना, दिलचस्प किताब है, याद भी आसानी से हो जाती है, मुश्किल नहीं है। तो बस सारे साले एक ये मोहतरम सब अगर सब मौजू जी क्या बता रहे हैं? ठीक है, तरकीब करें भाई। हाँ जी, आप पूछ रहे थे तरतीब का। यस और उस्ताज खालिदन। हम्म, यस अल फ़ैल और उस्ताज फ़ाइल। फ़ैल और फ़ाइल मिलकर खालिदन मफ़ूल बिही, इसका जुमला इसमें जुमला पहलिया खबरिया होगा। हम्म, फ़ैल यस और फ़ाइल मिलकर यसअलु यसअलु मुस्नद फेल ना, फेल मुस्नद होता है ना। हम्म, जिस तरह मतलब यसलु फ़ैल व मुस्नद होता है, और अल उस्ताज तो फेल के बाद दूसरा होता है ना, उसको फाइल कहते हैं, मुस्नद इलैह होता है। तो इस तरह का यसअलु मुस्नद फेल और उस्ताद मुस्नद इलैह फाइल। उस्ताज व मुस्नद इलैहि फ़ाइल। उस्ताज मतलब जब इसमें तरकीब करेंगे तो ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है उसमें। ये मसनद भी उसमें बोलना है, और मसनद इलैहि भी, और फ़ैल भी, और फ़ाइल भी। देखो ना, आगाज है, शुरू है, आप पढ़ेंगे ना, ये चीजें जी बोलेंगे तो आपको जुमले में ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी कि ये जुमले में क्या चीजें मुस्नद है या मुस्नद है या फाइल है या फेल है या फाइल है, मफूल भी है। आगे जाके आप कितना भी पढ़े हल्का फुल्का वो कर इशारा करे तब भी काफी हो जाएगा, लेकिन शुरू में आप बार बार इसकी दोहराई करेंगे, बार बार या दहाई करेंगे, मुख्तलिफ जुमलों में इसकी मुख्तलिफ कैफियत होगी, तो आपको समझना आसान हो जाएगा कि कहाँ पर ये मुस्नद है, कहाँ पर मुस्नद है, कहाँ पर क्या वाक़ है। हम्म, अगर ठीक है जुमला सर फेलिया मोहतरम। में जो दूसरा यस अरु में हुआ जमीर है, इसको फाइल नहीं कहेंगे, फिर उस्ताद को फाइल कहेंगे। कौन से जुमले में? यस अदुल उस्ताद में? जी हजरत, जुमला फेलिया में। देखो ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जुमले फेलिया में फेल के बाद जब फाइल लफ्ज में जिक्र हो तो फिर फेल में ज़मीर नहीं होगा, फिर फेल में ज़मीर नहीं होगी। यस अल उस्ताद में यस अल फेल है, उसके बाद फाइल अल उस्ताद खुद लफ्ज में जिक्र है, तो फाइल खुद फेल के बाद लफ्ज में जिक्र हो तो फिर फेल में ज़मीर नहीं होती। और अगर फेल में फेल के बाद फाइल लफ्ज में जिक्र न हो तो फिर जाके जो है ना वो फेल में ज़मीर होगी। ये ये बात समझ में आ गई पोशीदा आपको? ज़मीर जो है, ये उसमें इसम में भी हो सकती है और उसमें फ़ैल में भी हो सकती है। हर इसम में नहीं होती। अल उस्ताज यस अल खालिदन, जब हम ये जुमला बनाएंगे तो सर मतलब अल उस्ताज तो मुब्तदा भी है, और ये मसनद भी है, और इसम भी है। तो फिर इसकी हम कैसे तरकीब करेंगे? मुश्किल से समझ में आ रही है। और कट रही है, आवाज़ कट रही है आज तो। एक और भी तीसरा विषय हम ले लिया नेटवर्क की वजह से, लेकिन कट रही है आवाज़। आसान से।
ठीक है, शुरू करें। क्या बात हो रही थी? जी सर, मतलब मैं पूछ रहा था, अल उस्ताद यसअलु खालिदन, जब ये जुमला हम इसकी तरकीब करेंगे तो अल उस्ताद उस तो शोरों में उसमें मुब्तदा है और वो इसम भी है, इसम है ना उसमें ये, तो ये तो हाँ, जुमला इसम है, इसमिया, इसमें इसमिया फैलिया हो जाएगा ये। इसमें फेलिया नहीं, जुमला इसमिया खबरिया होगा फिर, क्योंकि हाँ तो हाँ जुमले के शुरू में इसम है। बिल्कुल हाँ, वो तो जद एक दूसरे के फैल और इसम, लेकिन ये हाँ जबान पे चढ़ा हुआ है, इसम में चढ़ हाँ, नहीं रहा है जबान पे, तो इसमिया ठीक हो है, जाएगा जुमला, जुमला इसमिया इसमिया हो खबरिया हो जाएगा, जाएगा। इसमिया खबरिया हो जाएगा। और यस अल उस्ताद खालिदन, ये जुमला फेलिया खबरिया होगा। समझ में आ गई बात आपको? हाँ ये बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल। खालिद शायद। जी। हजरत मैंने तरकीब लिख के भेजी है, देखिएगा ये ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, नमाज में चले जाएं, तो इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आप क्या कह रहे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत मैंने तरकीब लिख के भेजी है आपको चैट में, वो देखिएगा ठीक है, तसहीह कर देंगे ये लोग। जुमला मुब्तदा फेल और मफूल भी नहीं ना, ये आखिर में जो अपन के फेल अपने फाइल उस्ताद मुस्नद मुब्तदा यसर मुस्नद फेल हुआ ज़मीर इसमें फाइल जुड़ रही है उस्ताद की तरफ, फाइल मफूल भी। फिर ये जुमला मुब्तदा फेल, या आपने क्या लिखा है? फेल अपने हजरत फाइल, आखिर में ये होगा ना कि फेल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर मुस्नद खबर हुआ अल उस्ताद के लिए। फिर मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इसमें खबरिया होगा। जी बेहतर। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।